بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور عسکری تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دوستی اور تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں انڈونیشیا نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اقلیتی نشست پر نون لیگ اور JUI میں ٹاس ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ KP اسمبلی میں نون لیگ 9، JUI 9، PP 5، PTIP اور ANP کو ایک اضافی نشست ملی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا نون لیگ کو KP اسمبلی میں اقلیتی نشست بھی مل گئی۔ ایک خاتون کی مخصوص نشست پر ANP اور PTI کے درمیان ٹاس ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان نے سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 26 معطل ارکان کے حق کے رائے دہی کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اپوزیشن کے تمام 26 معطل ارکان اسمبلی 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کو بجٹ اجلاس کے دوران ہلڑ بازی اور گالی گلوچ کے الزام میں 27 جون کو 15 اسمبلی نشستوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خط لکھ دیا۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو یاد دہانی کراتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لیا جائے۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ رولز آف بزنس کے تحت اسمبلی اجلاس کے لیے وزیر اعلیٰ گورنر کو ایڈوائز دیں۔ انہوں نے لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ابھی تک مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہیں لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 21 جولائی کو سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں۔ IMF نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز معاف کی، جس سے $7 ارب کے قرض پروگرام کو خطرہ لاحق ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت فیصلے پر نظر ثانی اور ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ چینی کی قیمت $200 فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ TCP 3 لاکھ ٹن درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کر چکی ہے۔ شوگر ملز مالکان کا گڑھ چوڑ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ماضی سے اب تک تگڑا مافیا حکومت کو اضافی اسٹاک کے نام پر حکومت کو چینی برآمد پر مجبور کرتا آ رہا ہے۔ ابھی بھی اضافی اسٹاک کے نام پر برآمد کی اجازت لے کر قیمتوں کو کنٹرول سے باہر کر چکا۔ دستاویز کے مطابق 2021 تک چینی برآمد پر شوگر ملیں 4 ارب 12 کروڑ کی حکومت سے سبسڈی بٹور چکی۔ شوگر مافیا نے 2015 سے 2020 تک افغانستان میں 23,55,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کی۔ افغان حکومت کے ڈیٹا کے مطابق 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی PTI کو جیل میں سہولیات سے متعلق لیٹر جاری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق بانی PTI کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں B کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ انہیں خوراک، صحت، کتب، اخبارات، واک اور ایکسرسائز کی سہولیات بھی حاصل ہیں۔ بانی PTI کو 7 سیلز پر مشتمل علیحدہ کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ کمپلیکس میں چہل قدمی کے لیے کھلا میدان موجود ہے۔ ذاتی کھانے کی تیاری کے لیے الگ قیدی کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ دیگر B کلاس قیدیوں کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق بانی PTI نے جیل سے 413 مرتبہ ٹویٹس کروائیں۔ ٹویٹس میں اہم سیاسی ہدایات، احتجاج اور مذاکرات کی معلومات شامل ہیں۔ بانی PTI کے بیانات 145 بار میڈیا کی سرخیاں بنے۔ اگست 2024 سے 10 عالمی میڈیا ادارے ان کے بیانات شائع کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ بانی PTI پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر ہوگی۔ ہم تحریک ضرور چلائیں گے، لیکن ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے۔ 2 سال گزر گئے ہیں، اب کامن سینس کو غالب آنا چاہیے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان کی شیخ وقاص اکرم اور علی حمزہ سے بات ہو گئی ہے اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو بانی PTI کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گوہر خان نے کہا کہ جو فہرست سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس میں ایک جعلی فہرست بھی شامل ہے۔ ہم نے جو فہرست جاری کی ہے صرف وہی درست ہے اور انہی امیدواروں کے نام حتمی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، صرف کچھ غلط فہمیاں تھیں جو اب دور ہو چکی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز کا لاہور جانا اچھی بات ہے، اجلاس پنجاب کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب میں 2 سال کے دوران بڑا ظلم ہوا، لاہور اجلاس کو سراہنا چاہیے اور پنجاب کی قیادت کو نہ بلانے کا ہمیں علم نہیں تھا۔ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ سلمان اکرم راجہ عالیہ حمزہ پر برس پڑے، کہتے ہیں عالیہ حمزہ اپنا کام کریں، معافی نہ مانگیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا جس نے غلطی کی ہے اسے معافی مانگنی چاہیے۔ تحریک انصاف کسی کو پیسے دے کر یا پیسے لے کر ٹکٹ نہیں دے گی۔ مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا۔ تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعلیمی کارروائی کریں گے۔ اس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ اندرونی معاملہ ہے۔ یہ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو ضرور پاکستان آنا چاہیے، وہ سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن انہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ علی امین گڈاپور خود اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس اس وقت بیچنے کے لیے کوئی منشا نہیں، متحدہ کا قائد بدلا، ذہنیت نہیں بدلی۔ ہمیشہ کہتا ہوں متحدہ کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیسکو نااہل ادارہ ہے، اس وجہ سے پانی بر وقت نہیں نکالا جا سکا۔ بی آر ٹی میں ہم ای وی بسیں لا رہے ہیں، اگست میں ہم ڈبل ڈیکر بسیں بھی لانا چاہتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز عوام میں ان کی پذیرائی 0/0 ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ یہ کرنا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ پہ جو اجرک کیوں لگی ہوئی ہے۔ جماعتیں صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس کے پاس کوئی منجن بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ قائد چینج ہو گیا ہے لیکن مینٹلٹی چینج نہیں ہوئی، کیونکہ ایم کیو ایم کی بات کو ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ ہاں، اگر سوشل ایشوز پہ ایم کیو ایم بات کرے گی، جو جینوئن ایشوز ہیں ہم ان کی بات سنیں گے۔ پروگرام ہر وہ پروجیکٹ جسے کسی اور صوبے کی جو ہے حق تلفی ہو، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ کے پی کی حکومت کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے بچے آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ان کو ضرور آنا چاہیے۔ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کے موجب اگر پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو وہ اجازت بھی ملنی چاہیے، یا پھر ملک کے خلاف سازش کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کرنے نہیں دی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ریحام خان کی پارٹی کا نام پاکستان ریپبلک پارٹی ہے۔ ریحام خان کا کہنا ہے کہ نئی سیاسی جماعت عوام کی آواز بن کر حکمرانوں کا پیچھا کرے گی۔ پاکستان ریپبلک پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا ہیک واٹس ایپ اکاؤنٹ ریکور کر لیا گیا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے مطابق انہوں نے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کیا، تاہم حکام نے انہیں خود بھی کوشش کرنے کا مشورہ دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذاتی کوشش سے واٹس ایپ ریکور کر لیا ہے، تاہم ڈیٹا چوری ہونے سے متعلق ابھی علم نہیں ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ احتساب عدالت نے اپر کوہستان اسکینڈل میں ملوث ملزم کی عبوری ضمانت درخواست خارج کر دی۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم ایوب نے اکاؤنٹ جنرل آفس کے ٹھیکیداروں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے ہیں اور ملی بھگت سے 36 ارب روپے نکالے ہیں۔ ملزم کے ذمہ 3.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ اپر کوہستان اسکینڈل میں 40 ارب سے زائد روپے نکالے گئے ہیں۔ ترقیاتی اسکیموں کے نام سرکاری سے اربوں روپے نکالے گئے، لیکن گراؤنڈ پر اسکیمیں موجود نہیں ہیں۔ نیب مذکورہ اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے، لہٰذا ملزم کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کی جائے۔ منڈی بہاؤدین میں بادلوں کے ڈیرے، کالی گھٹاؤں کا راج، بوندا باندی اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو چکی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ افضال حسین وڑائچ۔ جی شکریہ۔ کچھ بات کرتے ہیں موسم کی تو منڈی بہودین گردوانوا میں گزشتہ ایک ہفتے سے کالی گھٹاؤں کا راج ہے، جس کے ساتھ ہلکی بوندا باندی کے ساتھ موسم کافی خوشگوار اور سہانا ہو چکا ہے۔ شہری کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہماری بات ہوئی شہری، ان کا کہنا تھا کہ اب موسم کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ جہاں پر اگر بات کریں ٹیمپریچر کے حوالے سے تو منڈی بہودین کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم 26 سے 27 اور زیادہ سے زیادہ 30 سے 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ منڈی بہودین گردوانوا میں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز مزید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی اچھا خاصا جو بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت منڈی بہودین اور گردوانوا میں جو موسم ہے وہ کافی دیدنی اور خوبصورت ہے۔ اس وقت جولائی کا جو مڈ ہے وہ گزر رہا ہے، لیکن موسم جو ہے نا اس وقت اکتوبر اور ستمبر کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جب بات ہوئی طبی ماہرین سے تو ان کا کہنا تھا کہ حالیہ موسم کے بعد
बूंदा बांदी और मौसम साफ होने की वजह से नज़ला, जुकाम, गला खराब जैसी जो बीमारियां उनमें भी काफ़ी अफाका देखने में आया। इसके साथ साथ जब हमारी बात भी किसानों से, तो उनका कहना था जो हालिया बारिशें हैं ये हमारी जो चावल की फसल हम काश्त करने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी सूदबाज हो रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस भर्ती 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट ताखीर का शिकार है। 1 साल बाद भी भर्ती मुकम्मल नहीं हो सकी, उम्मीदवार परेशान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद 6 माह से भर्ती रुकी हुई है। इस मुतलिक आपको आगाह करें कि 1 साल बाद भी भर्ती मुकम्मल नहीं हो सकी। उम्मीदवारों का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। उम्मीदवार बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। तमाम टेस्ट पास करने के बावजूद भर्ती 6 माह से रुकी हुई है। मुजाहिरीन की जानिब से यह कहा गया है 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट में ताखीर सामने आ रही है। 1 साल बाद भी भर्ती मुकम्मल ना हो सकी, उम्मीदवार परेशान। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जमान मुगल से। जी जमान, मजीद बताइएगा क्या मामला है ये 2024 में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भर्ती का इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ पोस्टों के लिए भर्ती की जानी थी और भर्ती का प्रोसेस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका था, जिसके बाद अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था। हुक्म इम्तनाई जो है उसकी तवालत जो है वो बढ़ती गई है, जिसके बाद उम्मीदवारों ने परेशानी की हालत में मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो रजू किया और उम्मीदवारों को ये गिला था कि अगर ये हुक्म इम्तनाई खत्म करवाना होता तो इस्लामाबाद पुलिस मेरिट के ऊपर जाके रिकॉर्ड पेश के इसको खत्म करवा सकती थी, लेकिन ये हुक्म इम्तनाई चूंकि खत्म नहीं हुआ। और आज इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एहतजाज किया है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। उनका मुतालबा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कि इस केस की जल्द समाअत की जाए और किसी न किसी तरीके से अगर ये हुक्म इम्तनाई खत्म होता है ताकि हमारी जो भर्तियां हुई थी उनका अमल मुकम्मल हो और हम अपनी खिदमात जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस को पेश कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही।